اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دینی مقاصد کے لیے اور بالخصوص اقامت دین کے لیے جو بھی حیات اجتماعیہ وجود میں آتی ہے، بالکل صاف اور واضح بات ہے کہ وہ گویا شیطان کی دشمنی کے لیے وجود میں آتی ہے، شیطان کو للکارنے کے لیے وجود میں آتی ہے، لہذا شیطان کا بھی اب سب سے بڑا ہدف اور اس کے حملے کا سب سے بڑا نشانہ وہ اجتماعیت بنتی ہے۔ اس پہلو سے غور کیجئے تو مختلف راستے ہیں شیطان کے حملہ آور ہونے کے۔ اولاً ہر ایک کے دل میں وسوسہ اندازی، اس کے نفسانی داعیات اور محرکات کو مشتعل کرنے کی کوشش، یہ تو شیطان ہر فرد نوع بشر کے لیے کرتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ایسے اشخاص کے لیے کہ جو ایسی کسی اجتماعیت میں شریک ہوں، اس کی یہ مساعی دہچند ہو جائیں گے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر ان کے باہمی رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش، ان کی جمعیت میں رکھنے ڈالنے کی کوشش، ان کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش، ایک دوسرے سے دلوں میں کدورت پیدا کرنے کی کوشش، تاکہ یہ بنیاد مرصوص نہ بن سکیں، غلط فہمیاں پیدا ہوں، ایک دوسرے سے بغض اور عداوت پیدا ہو جائے، یہ دوسری کوشش ہے۔ تیسری کوشش خاص طور پر
اس نظم کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش، یہ ان کے مابین، وہ امیر اور مامورین کے مابین جو ربط و تعلق ہے، اصل میں تو وہی شے ہے جو تنظیم کے مؤثر ہونے میں سب سے زیادہ مفید ہے اور مؤثر ہے اور فیصلہ کن ہے۔ اس اعتبار سے تیسرا حملہ اس کا ہوتا ہے اس تعلق کو کمزور کرنے کے لیے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، وہ تو ہمارے منتخب نصاب کے جو مین منتخب نصاب ہے اس کے مختلف اسباق میں، مختلف حصوں میں زیر بحث آتا ہے۔ دوسرا معاملہ بھی بالخصوص سورہ حجرات میں تفصیل سے زیر بحث آیا ہے۔ وہاں جو مسلمانوں کی شیرازہ بندی کے ضمن میں جو مثبت احکام دیے گئے اور جن 6 چیزوں سے روکا گیا، ان کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ میں اس درس کے دوران بھی یہ واضح کیا کرتا ہوں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، مسلمانوں کی یہ شیرازہ بندی کیوں مطلوب ہے، اس میں رکھنے کیوں اتنے اہم ہیں کہ اس کے لیے اس قدر اہتمام سے قرآن حکیم میں احکام دیے گئے۔ 2 بڑے حکم اور وہ جو 6 ہیں نواہی، 2 آیات میں 3 جمع 3، خاص طور پر وہ جو ہیں بدگمانی پیدا کرنا، دلوں کو پھاڑ دینا، کدورتیں پیدا کرنا، حسن ظن کو ختم کر کے سوء ظن کے بیج بو دینا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اب ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ در حقیقت ان کی اصل جو اہمیت ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ کسی بھی فصیل کی مضبوطی کا دار و مدار، جیسا کہ بارہا آپ نے سنا ہوگا ان دروس میں، 2 چیزوں پر ہے۔ ہر اینٹ پختہ ہو اور ان اینٹوں کو جوڑنے والا سیمنٹ سبسٹنس مضبوط ہو۔ تو اینٹ کا پختہ ہونا وہ ہے انفرادی سیرت و کردار کی پختگی کا پروگرام جو ہمارے منتخب نصاب کے حصہ سوم کا موضوع ہے۔ ان کو باہم جوڑنا، مضبوط کرنا اور اس میں کسی رکھنے کو راہ نہ پانے دینا، اس کے ضمن میں وہ احکام آ گئے۔ کہیں اختلاف ہو فوراً رفع کرنے کی کوشش کرو، ان ڈفرنس کی روش درست نہیں ہے۔ خام خواہ کی افواہوں پر کوئی اعتماد نہ کرو، بلکہ روک تھام کرو افواہوں کا۔ یہ 2 حکم بڑے ہیں اور 6 وہ حکم نواہی۔ استہزاء نہ کرو، تمسخر نہ کرو۔ بسا اوقات نیت نہیں ہوتی کسی کا دل دکھانے کی، ایسے ہی لائٹ موڈ میں انسان بات کرتا ہے، لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ وہی بات آپ کے کسی دوست اور ساتھی اور رفیق نے 10 مرتبہ پہلے سنی اور ٹال دی ہنس کر، لیکن 11ویں مرتبہ اس کا کوئی خاص موڈ آف تھا، کوئی اس کی اور ایسی کیفیت تھی کہ وہ جا کر تیر کی طرح اس کے دل پر وہ بات لگ گئی، اور جو دل میں زخم ہو گیا اس سے وہ تعلق اب جو ہے کمزور پڑے گا محبت کا۔ اور یہاں جو بھی اب ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے، یہ کھردری سطح کے مانند ہوگی کہ اس میں اب میل جمنا شروع ہو جائے گا۔ لہذا استہزاء سے بچو۔ نمبر 2، یہ تو ایسا حکم تھا جس کو کہ وہاں پر مردوں کے ساتھ ساتھ پھر دہرا کر عورتوں کے لیے بھی لائے۔ ایک دوسرے کے نام نہ رکھو، وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، وہ نام کے جو ان کی چڑ کے لیے ہو، خام خواہ چھیڑنے کے لیے ہو، اس سے منع کیا گیا شدت کے ساتھ۔ تہمتیں نہ لگاؤ، عیب چینی نہ کرو۔ کسی کا اگر واقعی کوئی معاملہ ایسا، تو خام خواہ اس کو جتانا اس کی سامنے، اس سے بھی اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ بھی وہ چیز ہے باہمی رشتہ الفت کو ختم کر دے گی۔ پھر یہ کہ سوء ظن سے بچو، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اس سے آگے یہ کہ تجسس نہ کرو، ولا تجسسوا۔ کوئی چیز اگر ایسی ناخوشگوار سامنے آ بھی گئی ہے تو پردہ پوشی کرو، نہ یہ کہ خود پردے اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرو۔ اور سب سے ثقیل شے، سب سے زیادہ جو قبیح حرکت ہے وہ غیبت، اپنے کسی بھائی کی کوئی برائی یا عیب اس کی عدم موجودگی میں اس کا ذکر کرنا۔ یہ 6 چیزیں پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ویسے تو یہ ہمارے عام مجلسی آداب اور عام معاشرتی آداب میں شامل ہے، ہر مسلمان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے، لیکن اس کو آپ 100 سے ضرب دے لیجئے ان احکام کو کہ جو بھی جماعت قائم ہو رہی ہے اقامت دین کے عظیم مقصد کے لیے، اس کے رفقا باہم ان تمام چیزوں کا 100 گنا زیادہ اہتمام کریں،
اس لیے کہ یہاں شیطان جو ہے 100 گنا زیادہ زور لگائے گا۔ اس میں ایک خاص بات ہے جس کی کہ جماعتی نظم کے حوالے سے زیادہ وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے غیبت۔ دیکھیے، ایک ہے تنقید، کسی کو اس کی کسی کمزوری پر، کوتاہی پر، کسی عیب پر متنبہ کرنا، مطلع کرنا، یہ تو اجتماعیت کی ایک اہم اور ناگزیر ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ اصلاح کے لیے ہے۔ لیکن اس کے آداب ہیں۔ آداب یہ ہے کہ اولاً آپ اپنے کسی بھائی سے یہ بات کریں تو تنہائی میں کریں، پبلک میں نہ کریں، علیحدگی میں جا کے سمجھائیے، اس کو مطلع کیجئے۔ نمبر 2، آپ کا انداز جو ہے اس میں دل سوزی ہو، خلوص ہو، اس حد تک کہ وہ خود محسوس کرے کہ اسے یہ کوئی بات کر کے میرے سامنے کوئی خوشی نہیں ہو رہی، یہ کوئی لذت نہیں لے رہا، یہ کوئی اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کر رہا، اور میری عزت نفس کو مجروح کرنا اس کے پیش نظر نہیں ہے، بلکہ فی الواقع یہ میری اصلاح کا دل سے خواہاں ہے اور اصلاح کے لیے کوشاں ہے۔ یہ 2 شرطیں اگر پوری نہیں ہوں گی تو تنقید مہلک ہو جاتی ہے، مضر ہو جاتی ہے، افادیت کا پہلو اس میں نہیں رہتا۔ البتہ اس سے آگے بڑھ کر فرض کیجئے جو ہم نے طے کیا ہے کہ تنظیم اسلامی میں اخراج کا مرحلہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں 2 اسباب اس کے ہیں کہ کسی شخص کا معاملہ کوئی ایسا ہو کہ جس سے تنظیم کی بھی بدنامی کا اندیشہ ہو جائے۔ ایک شخص نے انفرادی سطح پر پوری کوشش کر لی، اپنے اس بھائی کو سمجھایا، بارہا ملا، تنہائی میں گفتگو کی، دل سوزی کے ساتھ کی، خلوص کے ساتھ کی، اخلاص کے ساتھ کی، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا کوئی میلان جو ہے، رجحان، وہ اصلاح کی طرف نہیں ہے، اور اب صورت یہ بن گئی ہے کہ مجھے اس چیز کی اطلاع جو ہے، جو بھی اصحاب امر ہیں، جو بھی اس نظم کے ذمہ دار ہیں، ان تک پہنچا دینا جماعتی مصلحت کے لیے ضروری ہے۔ اب تک مصلحت اس کی ذاتی تھی جو پیش نظر تھی براہ راست، اگرچہ اس میں بھی جماعتی مصلحت بھی مضمر ہے، جماعت افراد ہی سے مل کر بنی ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، لیکن براہ راست ابھی آپ اس کی اصلاح کے لیے کوشاں تھے۔ اب یہ کہ اجتماعیت کو اس کے مضر اور منفی اثرات سے بچانا مقصود ہے، لیکن اس میں بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ کا کام، ایک عام رفیق کا کام یہ ہے کہ جو صاحب نظم ہے اس کو مطلع کر کے خاموش ہو جائے، اس کا چرچا کرنا، دوسرے ساتھیوں میں اس کا اشتہار دینا، لذت لے لے کر اس کا ذکر کرنا، یہ انتہائی مہلک شے ہے۔ یہ ہے وہ غیبت کہ جس کے لیے سخت ترین الفاظ آئے ہیں، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس کو پسند کرے گا کہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھائے؟ تو یہ تو تمہیں انتہائی ناپسند ہے، لیکن یہ کہ غیبت تم کرتے ہو، ہنین مریا کرتے ہو، خوب لذتیں لے لے کر چٹخاروں کے ساتھ تم یہ کام کرتے ہو، تو یہ چیز جو ہے اس کو چینلائز کرنا ضروری ہے۔ کوئی فرض کیجئے کسی مقامی تنظیم کا امیر ہے، وہ اگر اس کیفیت میں آ گیا ہے، اپنے ساتھی کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کی ہے، نہیں وہ اصلاح پر مائل ہو رہا، اور اس حد تک بات ہے، اس کو پہلے آدمی کو ججمنٹ کرنا ہوگا، یہ عام کمزوری ہے، خامی ہے، یا اس نوعیت کی ہے کہ اس سے جماعت کی نیک نامی پر حرف آ سکتا ہے، تو وہ بھی اپنے سے بالا تر صاحب امر کو اطلاع پہنچائے اور یہ سمجھے کہ میری ذمہ داری ختم ہوئی۔ اب یہ معاملہ ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، وہ جانے کس طرح سے وہ ٹیکل کرنا چاہتے ہیں، ان کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے جو میں نے اجمالاً آپ کے سامنے رکھ دی کہ تنظیم میں اور اس ہیئت اجتماعیہ میں یہ پراپر چینلز کا اگر اہتمام نہیں ہوگا تو شیطان کو بڑا موقع ملے گا دلوں کو پھاڑنے کا اور نفرتیں اور کدورتیں جو ہیں ان کی فصلیں اگانے کا۔ اب یہی مسئلہ جب آتا ہے امراء کے ساتھ تو اس کا نام نجوہ بنتا ہے۔ اب یہ غیبت سے کئی گنا زیادہ قبیح شے بن جاتی ہے۔ اس بات کو اب جو ہمارا اس وقت کا درس ہے، یہ تو اصل میں جو میں نے اعادہ کیا ہے سورہ حجرات میں جو کچھ آیا ہے، صرف اس کو ضرب دینا ہے کہ ایک عام معاشرہ، مسلمانوں کا معاشرہ، مسلمانوں کی حیات ملی کے ضمن میں ان کی اہمیت، اور خاص طور پر ایک ایسی اجتماعیت کے حوالے سے جو اقامت دین کے عظیم مقصد کے لیے قائم ہو رہی ہو، تو اس کو 100 سے ضرب دے لیجیے۔
باقی وہ مضامین ہمارے اس مین منتخب نصاب میں موجود ہیں۔ البتہ جب یہ معاملہ اصحاب امر کے ساتھ آئے گا تو یہ اب 10 گنا بلکہ 100 گنا کا یہ قبیح ہے، یہ زیادہ مہلک ہو جائے گا۔ اس کا کیا سبب ہے پہلے اسے سمجھ لیں۔ دیکھیے امیر اور مامور کا رشتہ ایسا ہے کہ اس سے مامورین کی عزت نفس کے گاہے بگاہے مجروح ہونے کا امکان فطری طور پر موجود ہے۔ اول تو یہ ہے کہ انسان کا یہ معاملہ جو ہے نارمل بھی ہے کہ کسی کا حکم ماننا یہ انسان کی طبیعت گوارا نہیں کرتی، پسند نہیں کرتی۔ انہیں کون سا سرخاب کا پر لگا ہے، یہ کون سے آسمان سے نازل ہوئے ہیں، یہ مجھے حکم دے، میں ان سے کس پہلو میں کمتر ہوں۔ اب یہ میں یہاں تک عرض کر رہا ہوں کہ حضور کا معاملہ ہمارے بارے میں ہمارے اعتبار سے بہت مختلف ہے، اور اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کا معاملہ بہت مختلف تھا۔ ہمارے لیے حضور کی اطاعت اصل میں شخصی اطاعت نہیں رہی، حضور کی حیثیت اب ایک انسٹیٹیوشن کی ہے، ایک ادارے کی ہے۔ حضور بنفس نفیس وہ گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان کی صورت میں ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لہذا ہمارے لیے اللہ کی اطاعت، اللہ بھی سامنے نہیں، رسول کی اطاعت، یہ دونوں جو ہے در حقیقت انسٹیٹیوشنز ہیں۔ رسول بھی اپنی ذات میں ہمارے سامنے نہیں ہے، ہماری ایک نسبت ہے ان سے، ہم امتی ہیں، وہ رسول ہیں۔ جبکہ اس وقت کے لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ وہ رسول ان کے سامنے موجود ہیں، گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ پھر یہ کہ اور نسبتیں بھی موجود ہیں، صحابہ میں کوئی حضور کا چچا بھی ہے، حضرت عباس ہے اور حضرت حمزہ ہیں، چچا ہے کہ نہیں؟ تو وہ تو بھتیجے ہیں، چھوٹے ہوئے اس اعتبار سے۔ صحابیات میں وہ بھی ہے کہ جو حضور کے ازواج مطہرات ہیں، تو نسبت صرف رسول اور امتی کی نہیں ہے، شوہر اور بیوی کی بھی ہے۔ اسی طریقے سے آپ وقس علی ھذا آپ قیاس کرتے چلے جائیے تو معلوم ہے کہ وہاں نسبتیں بھی بہت سی ہیں۔ اس پہلو سے اس وقت معاملہ زیادہ مشکل تھا بنسبت آج کے، اس لیے کہ اس وقت اپنی نگاہوں کے سامنے موجود ایک گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان کی اطاعت تھی، اور دوسرے یہ کہ ان کے ساتھ نسبتیں اور بھی بے شمار تھیں جو کہ ہماری نہیں ہیں۔ ہمارے لیے بہت آسان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جبکہ اس وقت کے لوگوں کے لیے اس معاملے میں بڑی اضافی دقتیں اور پیچیدگیاں تھیں۔ یہ معاملہ جو ہے اب اس کو اب آگے بڑھیے۔ ایک تو یہ کہ آخر ہم کیوں مانیں ان کی بات، کیا ضروری ہے؟ اللہ کا حکم جو پہنچاتے ہیں ہم مان لیتے ہیں، باقی یہ کہ ہر بات ان کی کیوں مانیں؟ یہی بات ہے جس کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ تیرے رب کی قسم ہے یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر معاملے میں جو ان کے مابین اٹھ کھڑا ہو یہ آپ کو آخری حکم تسلیم نہ کرے، اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس کو نہ صرف یہ کہ بے چون و چرا قبول کریں بلکہ اپنے دل میں بھی اس کے بارے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ تو اس میں جو زور ہے وہ اس پس منظر میں نکھر کر سامنے آئے۔ اچھا پھر آگے چلیے، کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے مشورہ دیا اور آپ کا مشورہ قبول نہیں کیا گیا، دل پر اس کا ایک رد عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انہوں نے میری بات کی اہمیت نہیں دی، مجھے کم تر سمجھا، کسی اور کی بات کو اس کو زیادہ اہمیت دی۔ کبھی ایسا ہوگا کہ کسی اجتماعی ضرورت کے تحت محسوس ہوگا کہ شاید صاحب امر کا التفات کسی اور کی طرف زیادہ ہے، میری طرف کم ہے، اس سے بھی نفس کے اندر ایک ریئیکشن، ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوگا، اور ہوگا وہ لازماً، کوئی نظم اس کے بغیر چل نہیں سکتا، کوئی کوتاہی ہے، اس کوتاہی پر ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی، وہ ڈانٹ ڈپٹ کبھی ہلکی بھی ہو سکتی، کبھی سخت بھی ہو سکتی ہے، سرزنش ہو سکتی ہے۔ اب یہ بھی وہ چیز ہے جس سے کہ انسان کے اندر شدید رد عمل پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، نبی کے معاملے میں تو نہیں، بعد میں تو ہر ایک کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کا مغالطہ ہو، آپ اپنی جگہ پر صحیح ہو اور خامخواہ ڈانٹ آپ کو پلا دی گئی ہو، اس کا بھی امکان موجود ہے۔ نبی اس سے بری ہے، کوئی اور تو بری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط اطلاع پہنچی ہو، ان کے اپنے مشاہدے کی کوئی غلطی ہو، اپنے سوچ کی کوئی غلطی ہو، اب اس میں اور 10 گنا امکان پیدا ہوگا کہ ریزنٹمنٹ ہو، طبیعت کے اندر میل پیدا ہو جائے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن سے اب یہ رشتہ بہت نازک ہو جاتا ہے۔ وہ ریزنٹمنٹ اگر اس کو انسان شعوری طور پر صاف نہ کرتا رہے
اور کھردری اگر وہاں پر سرفیس برقرار رہے گی تو میل جو ہے وہ جمع ہوگا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ریزنٹمنٹ جو ہے، کبھی کوئی فقرہ آپ کی زبان سے نکل جائے گا، کبھی آپ کوئی استہزائیہ کلمہ کہہ دیں گے، پھر کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے محسوس کیا کہ کوئی اور بھی ہے جس کے دل میں ایسے جذبات ہیں، تو اب ایک ایفینٹی محسوس ہوتی ہے کہ اب جا کر ان سے دکھ درد کریں گے۔ دیکھیے یہ ایسا کرتے ہیں، ہم تو تنظیم میں اس لیے آئے ہیں، ہماری کوئی ذاتی غرض تو نہیں ہے، وہ کوئی ہم سے برتر نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ اب یہ 1 سے 2، 2 سے 3، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ ان کے مابین ایک ایفینٹی، ایک ان کے مابین ایک دوسرے کے لیے قرب، دلوں کی ایک نرمی، نتیجتاً رفتہ رفتہ یہ ایک جتھے بندی کی شکل ہوتی ہے۔ اب جہاں بیٹھے ہیں یکجا بیٹھے ہیں، اب وہ امیر اگر کچھ کہہ رہا ہے اس پر آنکھوں میں باتیں کر رہے ہیں، دیکھا نا یہ بات نکل آئی نا، ہم تو سوچتے تھے، ہمارا خیال نکل آیا صحیح کہ نہیں؟ یہ آنکھوں میں ایکسچینج ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ فقرے جو ہے وہ چست کیے جاتے ہیں، اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مل جل کر بیٹھے، کسی اور کو قریب نہ آنے دیں، تاکہ اگر ہم نے کوئی فقرہ چست کیا تو کوئی اور سن کر کہیں پہنچا نہ دے، بلکہ یہ کہ ہم اپنا اجتماع ہے پورا، لیکن اس میں وہ جتھا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ اس میں وہی لوگ ہوں کہ جو ہمدرد ہے ایک دوسرے کے، یہ درد ہے نا ایک دل میں، اس درد کا جو ہمدردی کا احساس ہے وہ جمع ہو جائے، کسی اور کو نہ آنے دیں۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے اب تنہائیوں میں خسر پھسر شروع ہو رہی ہے، گفتگویں ہو رہی ہیں، وہی غیبت جو بہت لذیذ شے ہے، وہ غیبت جب امیر کے خلاف ہوگی تو بہت ہی لذیذ ہو جائے گی، اس میں یہ اضافی فیکٹر شامل ہو جائیں گے، یہ جو بھی طبیعت کے اندر کبھی کوئی منفی رد عمل پیدا ہوا ہے، اس سے جب وہ کھیتی لہلہائے گی تو وہ تو بہت بہار دے گی۔ اب وہ کونوں کھدروں میں، علیحدگی میں گفتگویں ہو رہی ہیں، آپس میں مشورے ہو رہے ہیں، بظاہر بہت درد مندانہ۔ دیکھیے نا تنظیم، ہمیں تو اس کی مصلحت مطلوب ہے، یہ غلط رخ پر پڑ گئے ہیں، ان کا انداز غلط ہے، اس سے نقصان تنظیم کو پہنچ رہا ہے، تو ہم تو اس کے اصلاح کے لیے کوشاں ہیں، ہم تو بھلائی کے لیے اصل میں یہ سارے مشورے کر رہے ہیں، کسی سے ذاتی تو ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے، ذاتی کدورت نہیں ہے۔ اسی میں ذہن میں رکھیے وہ الفاظ جو سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آئے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ مچاؤ، رخنہ اندازی نہ کرو، اس نظم کو جو ہے کمزور نہ کرو، اس میں فتنے نہ اٹھاؤ، تو وہ یہ کہتے تھے نہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کے لیے کوشاں ہیں، ہمارے مشورے بھی ہیں تو اصلاح کے لیے ہیں، بہتری کے لیے۔ یہ تمام اب کیفیات جو ہے یہ ایک کمپلیکس مرض ہے، اس پورے مرض کو، اس کی ایٹیولوجی، اس کے کیا اسباب ہیں۔ پھر ایٹیولوجی کے 2 حصے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، ایک یہ ہوتا ہے کہ پری ڈسپوزنگ فیکٹرز ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مرض جو ہے اس کے حملہ آور ہونے کے لیے فضا ہموار ہوتی ہے، میدان ہموار ہوتا ہے، ایک فوری کوئی سبب ہو جاتا ہے، ایکسائٹنگ کاز، وہ ساری چیز جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ مرض کیسے وجود میں آتا ہے۔ پھر وہ ایک جتھے بندی کی شکل بنتی ہے، اسی کا نام مظاہرہ ہے، وہ مظاہرہ جس کو کہ ہم اسلامی انقلاب کے ضمن میں باطل کے خلاف ایک اقدام کا عنوان تجویز کر رہے ہیں، وہی کام اگر اس اجتماعیت کے اندر ہونا شروع ہو جائے تو معلوم ہوا کہ وہ تو اب وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی، وہ تو اندر سے دیمک جو ہے چڑھ کر جائے گی، اس کی ساری اجتماعیت اور اجتماعی قوت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ مظاہرہ اندر نہ ہو، اس کے لیے راستے کیا ہیں وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن پہلے ان آیات مبارکہ کو سمجھ لیجئے۔ اس پوری جو بیماری کا اس وقت میں نے ذکر کیا ہے، اس کی علامات، اس کا کیسے ظہور ہوتا ہے، کیسے وہ آگے بڑھتی ہے، اس کے لیے ایک عنوان ہے نجوہ۔ نجوہ اصل میں ہے کیا؟ پہلے اس لفظ کو سمجھیے۔ نجوتن عربی زبان میں کہتے ہیں بلندی کو، جیسے ربوتن، جنتن بربوتن، تو جیسے کہ ایک باغ ہے اونچائی پر، بلندی پر، تو نجوہ بھی بلندی کو کہتے ہیں، بلند زمین۔ اب یہاں سے جو اس کا استعمال شروع ہوا عربی زبان میں، تو 2 استعمالات بہت اہم ہیں۔ اسی سے لفظ نجات بنا ہے، نجات بچ جانا، یہ کسی بلند مقام پر پہنچ جانا جو ہے، یہ دشمنوں سے، ان کے نرغے سے، ان کے تعاقب سے نجات کی ایک شکل ہے، جس کی بہترین مثال اپنے ذہن میں غزوہ احد رکھیے
کہ جس وقت درجے میں آ گئے صحابہ کرام اور اتنا بڑا معاملہ ہوا کہ 70 صحابہ شہید بھی ہو گئے، اس وقت کیا شکل اختیار کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ کوہ احد پر چڑھ جاؤ۔ اب یہ بلندی پر چڑھ جانا اس وقت بچاؤ کی شکل بنی ہے، تو بلندی پر پہنچ جانا ایک طرح سے بچاؤ اور نجات اور دفاع کی شکل بن جاتی ہے۔ پھر یہ کہ بلندی پر آپ جاتے تو تنہا ہوتے ہیں، لہذا یہ تنہائی اور تنہائی کی سرگوشیاں، اس کے لیے نجوا یہ لفظ بنا۔ تو نجات کی بھی اصل جو ہے اس کا مادہ وہ یہی ہے، اور نجوا اس کا مادہ بھی یہی ہے۔ نجوتن کہتے ہیں بلندی کو، بلندی پر پہنچنے میں تحفظ اور دفاع حاصل ہو جاتا ہے، نجات مل جاتی ہے، اس سے نجات بنا۔ اور یہاں بلندی پر جب تنہائی ہوگی تو وہاں ایک دو جو پہنچ گئے اب وہ سرگوشیاں کریں گے جو دوسرے نہیں سنیں گے۔ تو یہ سرگوشی جو ہے علیحدگی میں، تنہائی میں، علیحدگی میں خفیہ سرگوشیاں، اس کے لیے لفظ ہے نجوا۔ اس نجوا کے ضمن میں ایک آیت سورہ نساء میں بھی موجود ہے، اور میرا گمان ہے، یہ میں ابھی اس کو حتمی اور قطعی میں نے اس درجے اصل میں اس سورہ مبارکہ کے مضامین پر تحقیق نہیں کی ہے، گمان کے درجے میں عرض کر رہا ہوں۔ میرا گمان یہ ہے کہ سورہ مجادلہ بعد میں نازل ہوئی ہے اور سورہ نساء پہلے نازل ہوئی، واللہ عالم۔ لیکن ایک آیت جو ہے، آیت نمبر 114 سورہ نساء کی، وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ان کی سرگوشیوں میں سے اکثر میں کوئی خیر نہیں ہے، یعنی سمجھئے کہ یہ سرگوشیاں جو ہے اکثر و بیشتر یہ خرابی کی جڑ بنتی ہے۔ بات وہی بہتر ہوتی ہے جو سامنے کی جائے، کھل کر کی جائے۔ اگر آپ کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے، اس کے سامنے کیجئے، خلوص اور اخلاص کے ساتھ کیجئے۔ چلیے اگر آپ حملہ آور بھی ہونا چاہتے ہیں تو سامنے سے ہو، پیچھے سے تو حملہ نہ کریں، یہ تو مردانگی کا شیوا ہے، پیچھے سے حملہ کرنا تو بزدلی ہے۔ اگر وہ سامنے سے حملہ کرے گا تو مدافعت وہ بھی تو کر سکتا ہے نا۔ اگر سامنے آپ پبلک کے اندر بھی اس کو کرٹیسائز کریں گے تو اس کو موقع تو ہوگا نا کہ وہ اپنا دفاع کر سکے اور وضاحت کر سکے کہ یہ بات یوں نہیں ہے۔ لیکن آپ نے پیچھے کیا ہے معاملہ تو اب وہ مدافعت کے قابل نہیں۔ تو اس طریقے سے سمجھیے کہ بات تو وہی ہے جو سامنے ہو، بات وہی ہے جو ڈنکے کی چوٹ ہو، وہی ہے چیز کے جو محفوظ ہوتی ہے، الا یہ کہ اس میں اگر آپ اس طریقے سے کسی کے استہزاء کا ذریعہ بن جائیں گے تو اس کی اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے امکان کم ہو جائے گا، یہ مصلحت کی بات ہے۔ لہذا یہاں جو اب فرمایا کہ ہر چیز کے اندر استثناء تو ہوتا ہے، قاعدہ قانون یہی ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم۔ مستثنیات کیا ہیں؟ نمبر 1 الا من امر بصدقۃ، آپ نے جا کر کسی کو مشورہ دیا کہ بھائی فلاں شخص جو ہے وہ احتیاج میں ہے، میرے پاس تو اس وقت ایسی کیفیت نہیں ہے کہ میں اس کی مدد کر سکوں، آپ اس کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پوزیشن میں ہے، آپ اس کی ضرورت کو پورا کیجیے۔ امر بصدقۃ او معروف، یا کسی اور نیک کام کا علیحدگی میں جا کے اس کو مشورہ دینا، کہیں محسوس کیا آپ نے کہ اس کی ہمت کمزور پڑ رہی ہے، ہمت بندھانا ہے، لہذا یہ دوسرا کھاتا ہو گیا۔ تیسرا او اصلاح بین الناس، یہ اصلاح ذات البین کہلاتا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے مابین مصالحت کرانا۔ اس کے لیے کرنا پڑے گا کہ آپ نے ایک کی بات سنی، اگر وہ آمنے سامنے ہوں گے تو الجھ جائیں گے، فوراً مشتعل ہو جائیں گے۔ ایک کی بات سنی، اب یہ علیحدگی میں سن رہے ہیں آپ، کچھ اس کو سمجھایا، کچھ ٹھنڈا کیا، کچھ اس کی بات سن کر دوسرے سے جا کر بات کی، بلکہ اس میں یہاں تک اجازت ہے کہ فرض کیجئے اس نے بہت غیظ و غضب میں دوسرے فریق کے بارے میں بہت کچھ کہا، اس کو چھپا جائیے، اس کو بیان نہ کیجیے، بلکہ اس میں توریے کی حد تک، بلکہ یہ کہ کوئی بات اپنی طرف سے ملا کر بھی اصلاح ذات البین کے لیے تو وہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ مقصد اس میں بہتری پیدا کرنا ہے، تمہارے لیے اس کے دل میں بڑی محبت ہے، یہ تو ایک وقتی تمہاری مابین غلط فہمی ہو گئی ہے، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بیچ میں یہ تمہارے جو ہے عداوت کے بیج بو دیے ہیں، اس نہج سے علیحدگی میں بات ہوگی تو یہ بھی ایک تیسری شکل ہے، اور یہ چیز انتہائی دین میں تاکیدی اس کی تعلیم دی گئی ہے
یہاں پر صرف اہل ایمان کے لیے نہیں، اور اصلاحم بین الناس، لوگوں کے مابین اصلاح، عام انسانوں کے مابین بھی مصالحت کی کوشش۔ وہ جو سورہ حجرات میں آیا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، لیکن یہاں جو ہے الفاظ صرف مومنین کا نہیں ہے بلکہ اصلاح ذات بین الناس۔ اس میں ابو داؤد اور ترمذی اور احمد میں، مسند احمد میں یہ حدیث جو ہے بہت زوردار تاکیدی موجود ہے کہ یہ جو کام ہے یہ نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، کہ لوگوں کے مابین مصالحت کراؤ اور ان کے بگڑے ہوئے تعلقات کو سدھارنے اور سنوارنے کی کوشش کرو۔ تو ان تین کاموں کے لیے تو جا کر سرگوشی کرنا، علیحدگی میں گفتگو کرنا، یہ خیر کے لیے ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس تین کے دائرے سے باہر نکل کر کوئی کام اگر ہوگا تو اس کے اندر خیر نہیں ہوگا، چاہے آدمی اپنے آپ کو کتنا ہی دھوکہ دے رہا ہو، میں نیک نیتی سے کر رہا ہوں، میں بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خیر سے خالی ہوگا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ جو شخص یہ کام کرے گا اللہ کی رضا جوئی کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اب آئیے یہ سورہ مجادلہ کی آیات، اس پس منظر میں فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم جانتے نہیں، تم نے دیکھا نہیں، یہ حقیقت جو جانی پہچانی ہے اور تمہاری مانی ہوئی حقیقت ہے، تمہیں اس سے ذہول ہو رہا ہے، اس وقت تم اس کو بھلا رہے ہو کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ تمہید ہے، کس سے چھپ کر کر رہے ہو سرگوشیاں؟ ایک کان تو ہر جگہ سننے والا موجود ہے، یہ نہ سمجھو کہ تمہاری ان باتوں کا سننے والا کوئی نہیں، اللہ تو سن رہا ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، نہیں ہوتا ان میں سے کسی بھی تین افراد کا باہم سرگوشی کرنا مگر یہ کہ اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، نہ پانچ کا نجوا ہوتا ہے آپس میں سرگوشیاں اور مشورے خفیہ مگر یہ کہ اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک، نہ اس سے کم، دو بھی کر رہے ہیں، دو سے کم تو ہوگا نہیں، ایک آدمی تو بیٹھ کر سوچے ہی گا، دو بھی ہوں گے تب بھی اللہ تیسرا موجود ہے۔ اور ولا اکثرا، نہ اس سے زائد کوئی جتھا ہے، الا هو معهم اینما کانوا، مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں۔ وہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ پہنچ گئے ہو، وہ کسی پہاڑ کی کھو میں جا کے چھپے ہوں اور مشورے کر رہے ہوں، وہ کہیں زمین کے پیٹ میں گھس کر رہے ہوں، فضا کی پہنائیوں میں کر رہے ہیں، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوں گے اللہ ان کے ساتھ ہے۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر اللہ نبا ینبئ، نبہ ینبئ کے معنی اور ہیں، وہ تنبیہ ہے، متنبہ کرنا، اور نبا ینبئ نبا ان سے ہے، جتلا دینا، ایک ایک کر کے گنتی کر کے، یہ کرتے رہے ہیں آپ، یہ تھا آپ کا نجوا، فلاں تاریخ فلاں وقت آپ نے یہ مشورے کیے تھے۔ ینبئہم ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، میں اس آیت سے بھی میرا گمان ہے کہ چونکہ قرآن مجید میں صرف وہی آیت ہے اس مقام کے علاوہ نجوا پر، تو محسوس ہوتا ہے کہ اس آیت کی طرف یہاں اشارہ ہو رہا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے نزول میں اس سے مقدم ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا دیکھا نہیں تم نے ان لوگوں کی طرف جو روکے گئے تھے، جنہیں منع کیا گیا تھا نجوا سے۔ ثم یعودون لما نہوا، اب دیکھیے وہ بہترین اور لطیف ترین انداز تھا روکنے کا، اس میں ابھی ڈانٹ ڈپٹ کا انداز نہیں تھا، سختی کا انداز نہیں تھا، گرفت کا انداز نہیں تھا، ایک بہت ہی یوں سمجھیے کہ ایک یونیورسل ٹروتھ جیسے بیان کیا جاتا ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، یہ ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے جان لو وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں خیر نہیں۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ تو جن لوگوں کے دلوں میں اصلاح پذیری کا مادہ ہے وہ تو اس کے ساتھ ان کی اصلاح ہو گئی، رک گئے، ٹھٹک گئے، غیر شعوری طور پر اگر یہ کام ہو رہا تھا تو اب شعوری طور پر انہوں نے اپنی باگیں کھینچ لی۔ لیکن یہ کہ جن لوگوں کے دلوں میں کوئی مرض تھا، روگ تھا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کا روگ تو بڑھنا ہے۔ اب یہ ان کا اشارہ ہو رہا ہے
اس معاشرے میں یہ لوگ وہ تھے جنہیں آج ہم کہتے ہیں کہ وہ منافقین تھے، لیکن ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوا نہیں تھا کہ یہ منافق ہے، اور وہ مسلمان ہی سمجھے جاتے تھے۔ حضور کے علم میں تھا کہ کون منافق ہے، لیکن حضور نے اسے بھی اپنا ایک راز رکھا ہے۔ اگر خاص چند منافقین کا نام بتا بھی دیا ہے اپنے ایک صحابی کو تو انہیں بھی سختی سے روک دیا ہے کہ یہ ایک راز ہے، اس کو آگے بیان نہیں کرنا ہے۔ لہذا وہ مسلمانوں میں گڑبڑ تھے، مسلمان تھے۔ اس اعتبار سے یہ نہ سمجھیے کہ اس کا ہم سے کیا سروکار۔ اصل میں تو یہی جو بھی قرآن مجید میں منافقین کا بیان ہے اس سے ہم محروم ہی اس وجہ سے رہتے ہیں کہ ہم انہیں ایک علیحدہ کیٹیگری قرار دے کر اور سمجھتے ہیں کہ ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ در حقیقت گڑبڑ ہوتے ہیں مسلمانوں میں۔ بہتر سے بہتر جماعت میں موجود تھے، صحابہ کرام کی جماعت سے بہتر جماعت کا تو کوئی تصور نہیں۔ جب اس میں یہ ایلیمنٹ موجود تھا ففتھ کالمسٹ، تو اب آپ غور کیجئے کہ پھر تاب دیگراں چہ رسد کون سی جماعت یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہم اس سے بالا تر ہیں اور منزہ ہیں اور پاک ہیں۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی ثم یعودون لما نہوا عنہ، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جن کو روکا گیا تھا، جنہیں منع کیا گیا تھا نجوہ سے، پھر وہ اعادہ کر رہے ہیں اسی شے کا جس سے ان کو روکا گیا تھا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور ان تین چیزوں کے مقابلے میں یہ جو نجوہ کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، خسر پھسر کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بالاسم، ایک تو گناہ۔ لیکن گناہ میں لفظ اسم جب آتا ہے، ترجمہ تو گناہ کر دیں گے، عدوان کا بھی کر دیں گے، زیادتی۔ اصل میں گناہ کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک کوتاہی، آپ کا ایک فرض ہے جو آپ ادا نہیں کر رہے، یہ ہے ایک پہلو۔ ایک ہے زیادتی، کسی کے حق پر دست درازی، کسی پر حملہ آور ہونا، تو یہ دو پہلو علیحدہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ سے دیوان کا تقاضا یہ ہے اور آپ پورا نہیں کر رہے، یہ اسم ہے۔ اس لیے کہ آسمہ کہتے تھے اہل عرب اس اونٹنی کو کہ جو قافلے سے پیچھے رہ گئی۔ قافلے میں تو جتنے بھی اونٹ ہیں، جتنی اونٹیاں انہیں ساتھ ساتھ چلیں گے تبھی تو وہ قافلہ بنے گی، ورنہ تو یہ کہ وہ علیحدہ رہ گئی تو بچھڑ گئی قافلے سے، قافلہ کہاں رہا۔ لہذا جو اونٹنی قافلے سے پیچھے رہ گئی وہ آسمہ ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ جو بھی اجتماعی نظم قائم ہوا کسی مقصد کے لیے، جو لوگ تو اپنے ان فرائض کو کہ جن کے لیے یہ جماعت قائم ہوئی ہے ادا کر رہے ہیں بحسن خوبی، وہ تو چل رہے ہیں قافلے کے ساتھ۔ کچھ ہیں جو اب پیچھے ہوا لیگنگ بیہائنڈ، جو اپنے ان تقاضوں کو پورا نہیں کر پا رہے، یہ ہے اسم۔ اب اس میں ظاہر بات ہے کہ آدمی کی عزت نفس جو ہے اسے ابھارتی ہے۔ دیکھو ایسا دم کٹا کوئی اور بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ایفینٹی ہوگی انہی سے جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، جو جن کے اندر وہ کسل ہے، وہ ایک دوسرے کی طرف خود بخود ایک میلان محسوس کریں گے اور پھر ایک دوسرے کے لیے جواز فراہم کریں گے۔ یہ ہے اس کا پہلا عنوان، یتناجون بالاسم۔ یا روکنا بھی ہوتا ہے، میاں کیوں یہ لوگ تو پاگل ہو گئے، اب ہمیں تو بہرحال دیکھ کر چلنا ہے نا، اور ہمیں انہیں بھی سمجھانا ہے کہ پاگل مت بنو، بیوقوف نہ بنو، سفہا مت بنو۔ انؤمن کما آمن السفہا، کیا ہم ایمان لے آئیں ان بیوقوفوں کی طرح؟ انہیں تو کوئی اپنے خیر کی، شر کی، نفع کی، نقصان کی فکر نہیں رہی، یہ تو فینیٹکس ہو گئے، دیوانے ہو گئے۔ تو اب اس طرح کی گفتگو والعدوان، اور زیادتی، یہ زیادتی ہے، وہ دوسرا رخ ہے، کسی کی عزت پر حملہ، کسی کے حقوق پر دست درازی۔ ومعصیت الرسول، خاص چیز جو ہے وہ رسول کی نافرمانی۔ اب رسول کی ذہن میں رکھیے حیثیت، رسول کی ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ رسول کی ایک حیثیت اس جماعت کے امیر کی ہے، رسول کی ایک حیثیت اس ریاست کے سربراہ کی ہے۔ یہ جو معاملہ ہے سب سے زیادہ کٹھن گزرتا ہے۔ میرے دروس جو سورہ نساء کے ہیں، اگر کہیں آپ نے سنے ہو، سورہ نساء میرے نزدیک نفاق کے موضوع پر قرآن مجید میں اصولی طور پر اہم ترین صورت ہے، اور جو چیزیں کہ نفاق کا اصل سبب بنتی تھی ان میں سے ایک اہم ہے کہ اطاعت جو ہے رسول کی، ہمارے جیسا انسان ہے، آخر بھائی وہی اترتی ہے نا، وہی تو ہم تسلیم کرتے ہیں، باقی تو ہمارے جیسے انسان ہیں نا، ہم کیسے ان کے سامنے سر جھکائیں؟ کیا ان سے خطا نہیں ہو سکتی؟ کیا ہماری بات بہتر نہیں ہو سکتی؟ ہمیں تجربہ حاصل ہے، ہم جانتے ہیں، ہم جو ہیں معاملات کو چلاتے رہے ہیں، انہیں تو کوئی تجربہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی جاتی تھی۔
تو معصیت الرسول یہ ہے وہ انڈسپلن، حکم سے سرتابی، رسول کے حکم سے سرتابی۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اب یہ وہ چیزیں ہیں جو منافقین کی بعض علامتیں اور ان کے مشاغل قرآن مجید میں کئی جگہ مذکور ہوئے ہیں۔ حضور سے جو انہیں قد ہو گئی تھی اس کا ظہور ہوتا تھا مختلف طریقوں سے۔ اذا جاؤک حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، جب یہ آتے ہیں نبی آپ کی خدمت میں تو آپ کو وہ دعا دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کو نہیں دی۔ یہ جو حیاک اللہ ہے یہ عربوں کا ایک سب سے زیادہ عام دعائیہ جملہ، حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندگی عطا فرمائے، تمہاری عمر دراز کرے۔ یہیں سے لفظ بن گیا تحیہ۔ تحیہ کیا ہے؟ نیک جذبات کا اظہار اور گریٹنگ جس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو وہ تحیت وہ کیا کرتے تھے حضور کے ساتھ؟ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے اصل تو شے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ السلام علیکم، وہ سام کے معنی موت، تم پر موت آئے۔ کسی نے پکڑا تو کہتے صاحب ہم نے السلام علیکم کہا، ذرا اپنے کان کے ذرا میل نکلوائیے جا کر اور اس میں تیل ڈلوائیے، آپ کو سنائی نہیں دیا صحیح، الٹا ان کو جو ہے وہ اور شرمندہ کر دینا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ، اسی طریقے سے مثال آئی ہے سورہ بقرہ میں کہ راعنا کی بجائے راعینا، اے ہمارے چرواہے۔ راعنا ان کا مجلسی ایک کلمہ تھا کہ ذرا ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہمارا لحاظ کیجئے، ہم بات سمجھ نہیں سکے، جیسے آپ پارڈن کہتے ہیں، ایکسکیوز می، پارڈن۔ اب یہ انداز جو ہے وہ ان کا تھا راعنا، وہ راعینا کہہ کر وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے تھے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اب دیکھیے شیطان کا وسوسہ، اپنے جی میں یہ کہتے ہیں لولا يعذبنا اللہ بما نقول، یعنی یہ اب شیطان اور پٹی پڑھا رہا، دیکھو تم نے گستاخی کی رسول سے، اگر یہ رسول ہوتے تو اللہ فوراً تمہاری زبان گدی سے کھینچ لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو شک اور شبہ ہے وہ صحیح ہے۔ یہ ہے وہ وشس سرکل، یعنی جب ایک برائی دوسری برائی کو جنم دیتی ہے اور دوسری برائی پھر پہلی برائی کو اور تقویت دیتی ہے، تو یہ ایک چلتا ہے چکر وشس سرکل کہ دیکھو بھائی میں نے تو اس وقت اتنا کلمہ کہہ دیا، اب اگر یہ رسول ہوتے فی الواقع تو کیا اللہ اس کو گوارا کرتا؟ کیوں نہیں اللہ ہمیں عذاب دیتا اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب صاحب ہے رسول نہیں ہے یہ، اور ہم نے جو شبہ کیا تھا وہ صحیح تھا، we were justified۔ حسبهم جہنم، ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، یصلونہا، جس میں یہ جھونکے جائیں گے، پہنچ کر رہیں گے، فبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تینوں الفاظ پھر دوہرا کر لے آئے گئے۔ اہل ایمان، اگر تمہیں کوئی نجوا کرنا ہی ہے، تنہائی میں کوئی گفتگو کرنی ہی ہے، کوئی موقع ایسا آ ہی گیا ہے، مل بیٹھے ہو کہیں، تو فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، ان تین چیزوں سے بچو، نہ اسم، نہ عدوان، نہ معصیت الرسول۔ وتناجوا بالبر والتقوی، بلکہ اگر نجوا کرنا ہی ہے تو نیکی کے لیے، تقوی کے لیے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، اس کے لیے ایک دوسرے کو آمادہ کرنا، ایک دوسرے کی طبیعت میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی تو اس کو روکنا، ایک دوسرے کی ہمت اگر پست ہو رہی ہے تو اسے پھر حوصلہ دینا، اس کے لیے تو تم اس کو ضرور استعمال کرو، لیکن یہ تین چیزیں جو ہیں ان سے بچو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور ڈرو اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان، جان لو یہ نجوہ شیطان کی طرف سے، میں نے آج گفتگو وہیں سے شروع کی تھی۔ ایک اجتماعیت ہے، کس لیے وجود میں آئی ہے؟ دین کا بول بالا کرنے کے لیے۔ شیطان کو سب سے بڑھ کر تکلیف اسی سے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ سب سے زیادہ اپنی توجہات اسی پر مرتکز کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، تاکہ اہل ایمان کو غم ہو، اندوہ ہو، رنج ہو، صدمہ ہو، ان کی یکسوئی اور یکجہتی جو ہے وہ مجروح ہو، ان کے دلوں میں خلجان پیدا ہو جائے۔ یہ ہے جس کے لیے وہ نجوہ جو ہے اس کے جال بچھاتا ہے، اور اس کے اندر اس نے بڑی جو ہے ایک خوشنمائی پیدا کر دی ہے۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ،
اب یہ ہے اہل ایمان کے اطمینان دلانے کے لیے، مطمئن رہو وہ مسلمانوں کو، اے اہل ایمان تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا کچھ بھی مگر اللہ کے اذن سے، وہی لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان کو اختیار کوئی حاصل نہیں ہے، اگر اس کا کوئی وار کارگر ہوتا ہے تو وہ بھی اذن رب سے ہوتا ہے، اس میں بھی رب کے طرف سے کوئی خیر ہوتا ہے، کوئی تمہاری تربیت مقصود ہوتی ہے، تمہاری کوئی اصلاح کا اللہ تعالیٰ اسے بہانہ بناتا ہے، لہذا یہ جان لو کر وہ کچھ نہیں سکے گا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو تو اپنا پورا توکل اور بھروسہ اللہ پر قائم رکھنا چاہیے، اس میں زیادہ پریشان ہونے کی بھی بات نہیں، حتی الامکان سد باب کرو، لیکن آرا کے حساب پاک است از محاسبہ چے باک، جس شخص کا معاملہ جو اللہ کے ساتھ صاف ہے اسے ان چیزوں سے زیادہ دلگیر اور دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ یہ کہ ان تمام مفاسد سے اس حیث اجتماعیہ کو پاک کرنے کی کوشش، یہ بات بالکل دوسری ہے۔ اب دیکھیے وہ جو میں نے پہلے چونکہ پس منظر بیان کر دیا ہے لہذا بڑی سہولت ہے آپ کو یہ بات سمجھنے کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم، لفظ دیکھ لیجئے، جو 3-4 آدمی علیحدگی میں خسر پسر کرتے ہیں وہ جب اجتماع میں آئیں گے تو بھی اکٹھے بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے؟ فطری بات ہے، علیحدگی میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، خسر پسر ہوتی ہے، سرگوشیاں ہوتی ہیں، تو جب کبھی وہ بڑے اجتماع میں آئیں گے وہ وہاں بھی ایک جتھے کی حیثیت سے آئیں گے، یکجا بیٹھیں گے، گچھا بن کر بیٹھیں گے۔ اس کے لیے کہا جا رہا ہے جب تم سے کہا جائے کہ کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو، یہ علیحدہ علیحدہ جتھے بنا لینا اور اپنی ایک علیحدہ سی جماعت کے اندر ایک جماعت، اس اجتماع میں ایک چھوٹا سا علیحدہ اجتماع، اس میں باہم گفتگو اور سرگوشیاں اور اشارے اور کنائے اور آنکھوں میں کننکیوں میں اپنی باتیں جو ہے ان کے ایکسچینج، یہ نہایت خوفناک صورت ہے، یہ اس نجوہ کا ظہور ہو رہا ہے مسلمانوں کے اجتماعات کے اندر، تو اس کے لیے ظاہر بات ہے کہا جاتا تھا کھل کر بیٹھو تاکہ آپ کے مابین جگہ ہو، کوئی اور آنے والا بیٹھ سکے۔ وہ اس طریقے سے جتھا بندی کرتے تھے کوئی اور تیسرا آدمی آنا جائے، کوئی ہمارے سے باہر کا آدمی شامل ہو گیا تو وہ اس کی رپورٹ کرے گا، ہماری بات اس کے علم میں آئے گی۔ اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا، اور یہ جو تنگیاں ہیں ان سے جو فساد پیدا ہو رہا ہے اس فساد کے پیدا ہونے کو اس طریقے سے اس کی روک تھام کی جا سکے گی۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اب اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، یہ اب تیسری شکل ہوتی ہے، اجتماع ہو گیا، کال آف ہو گیا، کہہ دیا گیا کہ بس اب آپ تشریف لے جائیے، لیکن وہ لوگ اب ان کا نجوہ فوراً وہیں سے شروع ہو جائے گا، کچھ دیر ذرا بیٹھے رہیں گے اطمینان سے، تاکہ کوئی تبصرے ابھی رہ گئے ہوں جو دوران اجتماع نہ ہو سکے ہوں تو ایکسچینج کر لیں اور ایک دوسرے کو ان فقرے بازیوں پر داد دے لیں تاکہ پھر اٹھیں گے یہاں سے، وہ فوراً وہاں سے روانہ نہیں ہوں گے، لہذا جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے جو لوگ واقعی صاحب ایمان ہیں اور جن کو کہ علم حاصل ہے، علم عطا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے گا۔ یہاں پر اب دیکھیے لفظی صنعت ہے اور یہ بھی ایک حسن ہے کلام کا، کھل کر بیٹھو اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم، جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اونچا کرے گا۔ کھڑے ہونے میں جو رفعت ہے اگر تم خلوص اور اخلاص کے ساتھ اگر تم احکام مانو گے، اب اس میں ایک بات بڑی عمدہ کہی ہے بعض حضرات نے کہ بسا اوقات ایک اجتماع میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 2 آدمی خسر پسر کر رہے ہیں، آپ نے کہا بھائی آپ اٹھ جائیے وہاں سے، وہاں جا کے بیٹھیے، اب اس کو بھی آدمی اس وقت اپنی توہین محسوس کرتا ہے، حالانکہ سوچنا چاہیے کہ کوئی شخص ہے جو اس اجتماع کو کنڈکٹ کر رہا ہے، اس کی نگاہ ہے اور اس نگاہ میں آ گئی ہے بات، لہذا وہ اس سارے اس اجتماع کو اور اس کی تاثیر کو ختم کرنے والی شے کو اس نے چاہا ہے کہ رفع کر دے، تو اس میں بھی کوئی اپنی توہین محسوس نہ کرے انسان۔ جب صاحب امر ہے جو بھی اس کا ذمہ دار ہے، اس کو نظم چلانا ہے، اسے اس اجتماع کو بہتر سے بہتر اس نتیجے تک منتج کرنا ہے، پہنچانا ہے، نتیجہ خیز برابر بنانا ہے،
لہذا اگر کہہ دیا جائے کہ آپ اٹھ جائیے، یا یہ کہ ذرا بھائی تم وہاں سے اٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں جو صاحب علم ہوگا، جس کے دل میں ایمان کی رمق ہوگی، وہ اسے خیر پر معمول کرے گا، وہ اس پر کوئی اپنی توہین جو ہے نہیں سمجھے گا، اور اس سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ لیکن جس کے دل میں روگ ہے وہ اس کو ریزنٹ کرے گا، یہ ہمیں نمایاں کر دیا، ہمیں سب کے سامنے ذلیل کر دیا، میں تھوڑا ہی کر رہا تھا وہ کر رہا تھا، اور اس کا جو ہے سارا مجھ پر آ گیا۔ بھائی اگر نہیں کر رہے تھے آپ اور اس سے غلطی ہو گئی، تب آپ پر کون سی قیامت آ گئی کہ آپ سے کہہ دیا گیا کہ آپ اٹھ جائیے یہاں سے؟ اگر تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کام کی کیا اہمیت ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس مثبت انداز میں آپ سوچیں کہ ٹھیک ہے صاحب نظم ہے، اس سے غلطی ہو بھی گئی، تب بھی میرے کون سی توہین ہو گئی اس میں کہ مجھے کہہ دیا گیا۔ یہ زیادہ حساسیت اس میں انہی لوگوں کو ہوتی ہے جن کے دلوں میں کوئی کبر ہو، جن کے دلوں میں کوئی فساد ہے، کوئی روگ ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ ورنہ انسان سوچے گا کہ ٹھیک ہے اگر میرا قصور نہیں بھی تھا، کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مجھے کوئی نہ کوئی اجر عطا فرمائے گا، کمپنسیشن کرے گا، کہیں سے مجھے کوئی اس کی نیکی جو ہے عطا ہو جائے گی، اس نے زیادتی کی ہے تو اس کی کوئی نیکی میرے حساب میں درج ہوگی، تو میں نے تو کوئی مجھے نقصان نہیں، I don't stand to lose anything، میرے لیے تو گین ہی گین ہے۔ یہ ہوگا اگر ایمان ہے اور خلوص ہے اور اخلاص ہے اور اس اجتماعیت کے ساتھ مخلصانہ تعلق ہے۔ تو وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ دیکھیے ایک بات کی طرف میں توجہ منعطف کرا رہا ہوں، قرآن مجید کی یہ باتیں ہیں، ترجمہ تو پڑھ سکتے ہیں لوگ، سمجھ میں کیسے آئیں گی اگر آپ کسی اجتماعی جد و جہد میں شریک ہی نہیں؟ ان کی اہمیت، ان کی عظمت، یہ سب کیا چیزیں ہیں کہ جو زیر بحث آ رہی ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ سکتی ان لوگوں کے جو کسی اجتماعی زندگی میں ہے ہی نہیں، اور وہ یہ سمجھیں گے پتہ نہیں، ہاں ٹھیک ہے اللہ کا کلام ہے پڑھ لیا اور ہم نے اس کا ثواب اور اس کا اجر حاصل کر لیا، لیکن یہ کہ وہ ابھر کر اور نکھر کر آئے کہ یہ کیا اس میں حکمت ہے اور کیا اس کلام کے اندر کیا ہمارے لیے ہدایات مضمر ہیں، یہ اسی وقت آئیں گے جب مقصد زندگی معین ہو چکا ہو۔ وہ مقصد زندگی لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، جو سورہ حدید کی مرکزی آیت ہے، اس کے لیے اجتماعیت قائم ہوئی ہے۔ اس اجتماعیت کی مصلحتیں، اس کا تحفظ کتنا عزیز ہے اللہ کی نگاہ میں، یہ ہے اصل میں وہ بات کہ جو سمجھ میں آئے تب ان کی اہمیت اور ان کی عظمت جو ہے منکشف ہوگی۔ اب دیکھیے ایک اور مسئلہ، یہ بھی اجتماعی زندگی کا ایک بڑا پرابلم ہے اور ہر صاحب امر کو اس سے سابقہ پیش آتا ہے، پس منظر سمجھ لیجئے اس کا۔ ہر شخص اول تو فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ قرب ہو مجھے صاحب امر سے، تنہائی میں گفتگو کا موقع ملے، یہ فطری بات ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اب اس کا دوسرا رخ بھی ہے، کچھ لوگ جو ویسے پیچھے ہوتے ہیں وہ اپنی دولت یا وجاہت دنیاوی کی وجہ سے کچھ نمایاں ہے، کام میں پیچھے لیکن دنیاوی یا اور دوسرے اعتبارات سے اہم، وہ اپنی اس اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں، آ کر خاص قریب بیٹھیں گے، علیحدگی سے کان میں گفتگو کریں گے، معلوم ہو جائے سب کو کہ میں بہت قریب ہوں ان سے اور یہ میری بڑی رعایت کرتے ہیں اور میرا بڑا لحاظ کرتے ہیں۔ وہ جو اپنی حیثیت منوانا ہے اس کے لیے ذریعہ بناتے ہیں۔ اب اس کے لیے یہ سوچئے کہ وقت محدود، اجتماعیت کے حقوق اس فرد کے اوپر، اس کے وقت پر جب اس طریقے سے دخل اندازی ہوتی ہے اور چھاپے مارے جاتے ہیں تو ایک نقصان اجتماعیت کو پہنچتا ہے۔ یہ تین درجے کے اندر اس بات کی قباحت کو سمجھ لیجئے کہ یہ خواہش ہوتی ہے فطری بھی اور وہ بری بات نہیں ہے، لیکن یہی چیز مفسدین اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ خاص طور پر اپنا قرب ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے مقام کو دوسرے لوگوں میں نمایاں کرنے کے لیے، جیسے میں مثال آپ کو دیتا رہا ہوں کہ آتا ہے یہ کہ عبداللہ ابن ابی خاص طور پر، ویسے بھی چونکہ سردار تھا خزرج کا، اس کی تو بادشاہت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اب حضور کو خطبہ ارشاد فرمانا تو پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا اور لوگوں سے کہتا دیکھیے یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات پوری توجہ سے سنیے۔ اصل مقصد کیا تھا؟ اپنی حیثیت کو نمایاں کرنا، اپنی وہ سرداری جو ہے تاکہ وہ ظاہر ہو جائے۔
اب اسی میں یہ کہ علیحدگی میں بات کرنی ہے، ذرا چند منٹ مجھے دیجئے، تخلیہ میں گفتگو ہے، لوگوں کے سامنے کیا بات آئے گی، یہ بہت قریب ہیں اور ان کی رائے کو بہت اہمیت دیتے ہیں، تبھی تو اس طریقے سے یہ جب دیکھو ان سے علیحدگی میں گفتگو کا وقت مانگ رہے ہوتے ہیں اور ان کو وقت دیا جاتا ہے۔ اور تیسرے یہ کہ اس سے اب نتیجہ کیا نکلا کہ وہ وقت کے جو اجتماعی مصالح اور بہبود پر صرف ہوتا وہ اس طریقے سے ضائع ہو رہا ہے۔ آخر لمیٹڈ ہے انسان کی صلاحیت، قوت کار، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ حضور نہایت مروت اور شرافت کا پیکر مجسم تھے، سب کچھ دیکھتے ہوئے آپ زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ جیسے سورہ نور میں آیا ہے کہ اہل ایمان کھانا کھا کے حضور نے اپنے ہاں بلایا، کھانا کھایا، اب دعوت دی ہوئی ہے تو بہت پہلے سے پہنچ گئے، دھرنا مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، ناظرین انا ہو، کھانا پکنے کی تیاری ہو رہی ہے، پھر کھانا کھا چکے تو اب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں دونوں طرح کی باتیں کہ حضور سے قرب کا موقع کب ملتا ہے، مخلصین کے لیے یہ پہلو ہے، اور جو حضور کو تنگ کرنے والے وہ اس کے ذریعے سے حضور کو تنگ کر رہے ہیں کہ اب آپ کی پرائیویسی میں مخل ہے، جانے کا نام نہیں لے رہے، بیٹھے ہوئے دھرنا مار کر، مستانسین لحدیث، غالباً یہ سورہ احزاب میں ہے، بہرحال ان دونوں میں سے کسی ایک صورت میں ہے کہ کھانے کے لیے بلایا جائے کرے تو پھر کھانا ہو گیا تو نہ تو پہلے آ جاؤ ناظرین انا، اور نہ یہ کہ بعد میں بیٹھے رہو مستانسین لحدیث۔ یہ چیز نبی کو ایذا پہنچاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، لیکن وہ حیا کا پیکر ہے، وہ تم سے کچھ کہہ نہیں سکتا، یہ ذکر قرآن میں ہے۔ اسی طریقے سے اس معاملے میں اب کوئی وقت مانگ رہا ہے، کوئی علیحدگی میں گفتگو کرنا چاہتا ہے، کوئی خاص ایک تخلیہ میں چاہتا ہے چند منٹ، اب وہ کن کو دے وہ چند منٹ، انکار کسی کو نہیں کر رہے۔ اس کا نتیجہ چوتھا یہ نکلے گا کہ واقعی اہم بات اگر تھی کسی کے پاس وہ رہ جائے گی، ٹائم نہیں ہے، فلاں نے وقت لے لیا، فلاں صاحب آ گئے، فلاں نے علیحدگی میں وقت مانگ لیا، یہ ساری چیزیں پریکٹیکل ہیں، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا سمجھ میں اسی وقت آتی ہیں جب کہ یہ بیتتی ہے انسان پر، جب ان کا تجربہ ہوتا ہے، ورنہ یہ معلوم ہوگا کہ ایسے ہی کوئی معاذ اللہ سپرفلوس سی کوئی بات ہے جو ہو رہی ہے جس کی کوئی خاص پریکٹیکل اہمیت نہیں۔ اب اس کا روک تھام کیسے کیا یہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب رسول سے کوئی علیحدگی میں بات کرنی ہو، تخلیہ میں بات کرنی ہو، تو اس تخلیہ میں بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو اللہ کے راستے میں۔ یہ فیس لگا دی گئی، وہ فیس حضور کو نہیں ملے گی، صدقہ ہے یہ تو معاذ اللہ، حضور کا تو سوال ہی نہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو تاکہ کچھ تو بریک لگے نا۔ وہ مال جو ہے ظاہر بات ہے منافقین کو تو وہ بہت مرغوب تھا اور بہت محبوب تھا، وہی تو نفاق کی جڑ ہے، تو یہ ایک چھلنی تو لگ جائے نا کہ کوئی صدقہ دو تو پھر علیحدگی میں کوئی بات کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالکم خیر لکم واطہر، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ ہے پاکیزگی کے اعتبار سے۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، پھر اگر نہ پاؤ، کوئی اگر نادار ہے اور اس کے پاس نہیں ہے کچھ تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے یہ کہ ان ناداروں میں تو وہ منافقین تھے ہی نہیں، یہ جو کھسر پسر کرنا چاہتے تھے اور کرنا چاہتے تھے حضور سے خصوصی، یہ تو تھے وہاں کے سردار اور صاحب ثروت اور صاحب وجاہت لوگ، لہذا وہ جو مساکین تھے، غرباء تھے، ان کے لیے راستہ کھلا رکھا کہ اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اصل مقصد تو روک تھام ہے اس غلط طرز عمل کی، اس کے لیے یہ چھلنی لگائی گئی۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے اس سے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تخلیہ میں گفتگو سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو، گھبرا گئے ہو اس سے؟ فإذ لم تفعلوا، تو اب جب کہ تم نے یہ نہیں کیا، یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے ہے۔ بعض حضرات نے یہ سمجھا ہے کہ یہ کسی نے بھی نہیں کیا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں ہی تھا اس حکم پر عمل کرنے والا کہ مجھے حضور سے کوئی بات تخلیہ میں کرنی تھی تو میں نے کچھ صدقہ دیا، پھر حضور سے گفتگو کی۔ بعض روایت ایسی بھی آ گئی ہے کہ بس یہ چند گھنٹے کا حکم تھا، اس کے بعد وہ آیت جو ہے اب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ نازل ہو گئی۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ کہ کچھ نہ کچھ وقت اس میں لگا ہوگا۔ بسا اوقات قرآن میں اس کی مثالیں ہیں کہ ناسخ و منسوخ دونوں ساتھ ساتھ رکھ دیے گئے۔
سورہ مزمل میں سب سے بڑی مثال ہے کہ وہ جو آخری آیت ہے جس پر پورا رکوع دوسرا مشتمل ہے، وہ کچھ عرصے کے بعد نازل ہوا، اور وہ ہمارے ہاں اختلاف روایات ہے، کوئی کہتا ہے سال بعد، کوئی کہتا ہے کہ کافی عرصے بعد، بعض حضرات اس کو مدنی بھی مانتے ہیں، یعنی گویا کہ 10-12 سال کا فصل جو ہے ان دونوں آیا پہلے رکوع اور دوسرے رکوع کے مابین، لیکن مصحف میں وہ ساتھ ساتھ ہے۔ یہی مسئلہ ہے روزے کے بارے میں، سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں جو حکم آیا ہے، اور اس کو چونکہ لوگوں نے اس پس منظر میں نہیں سمجھا لہذا بہت سی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ وہی معاملہ یہاں بھی ہے، کچھ نہ کچھ فصل تو اس میں ہوگا، اور یہاں فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا میں اشارہ ادھر بھی ہو سکتا ہے کہ اب تم نے وہ نہیں کیا، کیا نہیں کیا؟ یعنی جو غلط حرکت ہو رہی تھی اب تم اس سے باز آ گئے ہو، جو اس عارضی حکم کا مقصد تھا وہ حاصل ہو چکا ہے۔ ایک تو یہ کہ تم نے صدقہ نہیں دیا اور ڈر گئے اور حضور سے بات ہی کرنی چھوڑ دی، یہ ترجمہ بھی اس کا ہو سکتا ہے، اور ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے جبکہ تم نے وہ جو ایک بے احتیاطی تھی اس کو ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، تو جو ضرورت تھی وہ ختم ہو گئی، لہذا ہم اپنے اس حکم کو منسوخ کر رہے ہیں۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تم پر توجہ فرمائی عنایت کے ساتھ، نظر عنایت کی۔ توبہ اللہ کی کیا ہے؟ بندوں پر شفقت اور رحمت کی نگاہ کرنا، یہ اللہ کی توبہ ہے۔ اللہ نے تمہارے اوپر رحم فرمایا، مہربانی کی۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ تو اب جو اصل شے ہے وہ یہ ہے، جو مطلوب ہے، اس نظم کو مضبوط رکھو، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ تو تمہارا اللہ کے ساتھ ایک تعلق جو ہے اس کو قائم رکھنے والی شے، دین کے ستون، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ڈسپلن کو مضبوط رکھو۔ یہ ڈسپلن فی نفس ہی یا بے ذات ہی مطلوب نہیں ہے، یہ ایک عظیم مقصد کے لیے مطلوب ہے۔ جسے وہ مقصد عزیز ہوگا وہ گارڈ کرے گا، حفاظت کرے گا امکانی حد تک اس نظم کی، اس کو مضبوط رکھنے کی، اس میں رکھنوں کو روکنے کی امکانی کوشش کرے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں اس کو روک دو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔